وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں مختلف اداروں کے درمیان شاندار روابط کا نتیجہ ہیں۔ انہوں نے عزم کا اعادہ کیا ہے کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ متحد ہو کر کھڑی ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے ایک الگ بیان میں سیکیورٹی فورسز کو فتنۃ الہندوستان کے خلاف کامیاب کارروائی پر خراج تحسین پیش کیا۔ دونوں رہنماؤں نے کہا کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل اور وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کو مشترکہ کوششوں سے ملک میں آئی ٹی برآمدات میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ یہ پیش رفت پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت کے شعبے میں ایک انقلابی قدم ثابت ہو رہی ہے۔ گزشتہ مالی سال کے اختتام پر پاکستان کی آئی ٹی برآمدات نے 3 ارب 80 کروڑ ڈالر کا ریکارڈ ہدف حاصل کر لیا، جو کہ ملکی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی، آئی ٹی سے منسلک خدمات اور فری لانسر برآمدات میں 18% اضافہ ہوا ہے، جس سے نہ صرف ملکی معیشت کو سہارا ملا بلکہ دنیا بھر میں پاکستان کا مثبت تشخص بھی اجاگر ہوا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان اب سال 2030 تک آئی ٹی برآمدات میں 15 ارب ڈالر کا ہدف حاصل کرنے کی جانب تیزی سے گامزن ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے پالیسیاں اور سہولیات مزید بہتر بنائی جا رہی ہیں۔ ٹیکنالوجی کے شعبے میں اس ترقی کو ماہرین ملکی معیشت کے لیے نیا موڑ قرار دے رہے ہیں، اور توقع کی جا رہی ہے کہ مستقبل قریب میں نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے مخصوص نشستوں پر منتخب ہونے والے اراکین اسمبلی کی گورنر ہاؤس میں حلف برداری کو قانونی طور پر چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ اس معاملے کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ ان کا موقف ہے کہ آئین کے تحت حلف اسمبلی ہال میں ہونا چاہیے، نہ کہ گورنر ہاؤس میں۔ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا شاہ فیصل اتمان خیل کا کہنا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 65 واضح طور پر کہتا ہے کہ اراکین اسمبلی سے حلف ایوان میں لیا جائے گا۔ اسپیکر نے کسی قسم کا انکار نہیں کیا، بلکہ ایوان کو کوورم مکمل نہ ہونے کی وجہ سے اجلاس ملتوی کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی کا اجلاس 24 جولائی کو طلب کیا گیا ہے، اس کے باوجود گورنر ہاؤس میں حلف لینا آئینی طور پر درست عمل نہیں ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے مزید وضاحت کی ہے کہ آئین کے آرٹیکل 255(2) میں ناقابل عمل کی صورت میں متبادل حلف کی اجازت ہے، مگر موجودہ صورتحال میں ایسا کوئی جواز موجود نہیں۔ چیئرمین ایم کیو ایم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ ہماری سیاست عوام کی خوشحالی سے وابستہ ہے اور ماہ اگست کو بھرپور شان و شوکت سے منایا جائے گا۔ انہوں نے یہ بات گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور فاروق ستار کے ہمراہ کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران کہی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے اعلان کیا ہے کہ آزادی کا جشن 1 اگست سے 14 اگست تک منایا جائے گا، جس میں ایم کیو ایم پاکستان کے نمائندے پورے سندھ میں چھوٹے بڑے پروگرام منعقد کریں گے۔ 13 اگست کو 5 اسٹار چورنگی پر ایک خاص پروگرام ہوگا۔ گورنر سندھ نے تمام یونیورسٹیز اور مدارس کو ہدایت دی ہے کہ وہ 1 سے 14 اگست تک جشن آزادی بھرپور طریقے سے منائیں۔ کراچی اور حیدرآباد میں ایم پی ایز اور ایم این ایز خصوصی تقاریب کا انعقاد کریں گے۔ گورنر ہاؤس نے 5 لاکھ جھنڈوں کا آرڈر دیا ہے تاکہ جشن آزادی کے موقع پر خصوصی رنگا رنگ ماحول پیدا کیا جا سکے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج نے امداد کے انتظار میں موجود 32 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق جنوبی غزہ کے رفح اور خان یونس کے قریب امدادی مراکز کے اطراف اسرائیلی فوج نے فائرنگ کی، جس میں یہ ہلاکتیں ہوئیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے مراکز کے قریب فائرنگ کے واقعے میں درجنوں فلسطینی زخمی بھی ہوئے۔ عینی شاہد نے میڈیا کو بتایا کہ اسرائیلی فوج کی فائرنگ کا انداز ایسا تھا جیسے لوگوں کو نشانہ بنانے کے لیے گولیاں چلائی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ فائرنگ صرف حفاظتی تدابیر کے طور پر کی گئی تھی۔ اس بمباری کے دوران غزہ میں اب تک 116 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور صورتحال تشویشناک بنی ہوئی ہے۔